کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، فرماتے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ امام کے پیچھے قرات نہ کرو، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے، چاہے امام کے پیچھے ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ وہو اصدق القائلین وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، پچھلے 2 جمعوں سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے کہ نماز کا طریقہ، سنت اور اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، نبوی طریقہ نماز کا کیا ہے۔ اس حوالے سے 2 ہم نے خطبات پہلے بیان کیے۔ ان خطبات کے اندر انفرادی نماز کی ہم نے ترتیب، اس کی کیفیت، اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس میں 1-2 باتیں جو ضروری ہیں وہ میں آج بیان کرنے کے بعد جماعت سے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ طریقہ کیوں بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، اپنی مرضی کی نہیں۔ یہ پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں، بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے، جیسے بھی کرو۔ یہ جیسے والی کہانی نہیں چلے گی، کیونکہ یہ شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے۔ اس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، پورا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم کہتے جیسے مرضی پڑھ لو تو پھر رسولوں کے آنے کا کیا مقصد، نبیوں کے آنے کا کیا مقصد؟ مقصد یہی تھا کہ وہ طریقہ بتانے آئے تھے ہمیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو اس لیے نماز انتہائی اہم عبادت ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کیا کرتا ہے؟ ستون عمارت کے لیے سپورٹ ہوتی ہے۔ عمارت کے لیے کتنی بڑی آپ بلڈنگ کھڑی کریں، ستون نہیں ہوگا تو وہ کمزور ہوگی، کبھی نہ کبھی وہ گر جائے گی۔ نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، ستون صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو پھر آپ کی ساری دیگر عبادتیں وہ کمزور ہیں جب تک نماز کی درستگی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پڑھنی ہے نماز۔ دوسری بات کیا ہے؟ یہ جو آیت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو۔ ادا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو وقت نکلنے سے پہلے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز ادا ہو چکی۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے نماز قائم کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز کو سیدھا کرو۔ قائم کا عربی میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سیدھا۔ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا سیدھا، اس کو کہتے ہیں قائم، یہ کھڑا ہوا ہے۔ سیدھا جو ہے اس کو کہتے ہیں قائم۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو سیدھا کرو، درست طریقے سے نماز پڑھو، اپنی مرضی کی نہیں، سیدھا کر کے پڑھو۔ تو یہ نماز انتہائی اہم عبادت، اس کی ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ جو میرے مقتدی ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کتاب و سنت کے مطابق ہے، اپنی مرضی کی نماز نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پچھلے 2 جمعوں میں دلائل دے کر، احادیث پیش کر کے اپنی نماز آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور آج جماعت سے طریقہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے 2 باتیں میں ذکر کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھ کر انگلی کی حرکت کرنا،
اور طریقہ کار ہاتھ رکھنے کا۔ حدیث کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عمر سے حدیث ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رانوں مبارک پر ہاتھ رکھتے تھے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انگلیوں کو لٹکا دیتے تھے۔ ہمارے اکثر ساتھی کیسے ہاتھ رکھتے ہیں؟ انگلیاں لٹکا دیتے، گھٹنے کو پکڑ لیتے۔ تشہد میں بھی ایسے ہی بیٹھتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ اوپر رکھنے ہاتھ، رانوں پر ہاتھ رکھنے جب بیٹھیں آپ تشہد کے اندر، یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 انگلیوں کو بند کر دیتے، یہ 2 انگلیاں ہیں آخر والی، اور پھر بیچ والی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے، یہ حلقہ بن گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشہد کی انگلی کو کھڑا رکھتے۔ ایک روایت کے الفاظ ہے کہ بالکل سیدھا نہیں، خم ڈالتے، اس میں خم ہوتا، یعنی آپ اس طرح رکھتے، انگلی تھوڑا سا خم ہوتا، یہ حلقہ بن گیا، یہ 2 انگلیاں بند ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے ہاتھ رکھنے کا۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انگلی کو تشہد کی ہلاتے رہتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، تشہد میں بیٹھ کر انگلی اٹھانے کا اور ہاتھ رکھنے کا۔ یہ سیدھے ہاتھ کی بات ہو رہی ہے، جو بایاں ہاتھ ہے وہ سیدھا رکھنا ہے، اور یہ اس طرح بنا کے رکھنا ہے، اور اس سے ساتھ میں اشارے بھی کرتے رہنے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد سجدے کی ایک کیفیت۔ سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس طرح سجدہ نہ کرو جس طرح ایک پلید جانور بیٹھتا ہے۔ لفظ حدیث کے اندر کلب، کتا جس طرح بیٹھتا ہے اپنے بازو بچھا کر، اس طرح سجدہ نہیں کرو، بلکہ کونیاں اٹھا کر سجدہ کرو۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم، مردوں کے لیے بھی یہی حکم، کونیاں اٹھا کر سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدے میں جو پیچھے پاؤں ہیں ان میں ایڑیاں جو ہیں ملانی ہیں، ایڑیاں ملانی ہیں، اور پاؤں کی انگلیاں ایسے رکھنی ہے سیدھی۔ آپ انگلیاں رکھیں گے نیچے تو انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن بیہقی کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر۔ جو طریقہ ہے انگلیاں کھڑی رکھنی ہے اور ایڑیاں ملانی ہے، ایڑیاں ملانی ہے۔ سنن بیہقی اٹھا لیں، ابن خزیمہ اٹھا لیں، مستدرک حاکم اٹھا لیں، یہ صحیح حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے اپنے پاؤں ملا لیتے تھے، ایڑی ایڑی کے ساتھ ملی ہوتی تھی، ملا کر سجدہ کرتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا، پاؤں کھڑے اور ایڑیاں ملی ہوئی، یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ اب ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھاتے تھے اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ باقی ساری خوبیاں، باقی ساری خصلتیں جو ہے بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے کہ ابھی بیان کیا جائے، وقت مختصر ہوتا ہے۔ باقی ہر قسم سے امام جو ہے دل کی رازوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن ظاہر کیفیت سے وہ متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، اور باقی جو اس کے اندرونی معاملات ہیں، اس کے دل کے معاملات، وہ اللہ جانتا ہے۔ جو تم میں بہتر ہو وہی امام ہو۔ اور آپ نے جو طریقہ کار امام کا بتلایا، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے امام وہ ہو جو تم میں سے سب سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہو، قرآن مجید کی تعلیم کا سب سے زیادہ جاننے والا وہ امام بنے۔ قرآن مجید کی تعلیم، اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ ایک قاری القرآن ہو جو پڑھنا ٹھیک جانتا ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن کے مفہوم کو جاننے والا، اور اس سے مراد عالم دین ہو، وہ مفہوم بھی جانتا ہے، وہ پڑھتا بھی ہے اور سیکھتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے۔ یہ دونوں مفہوم ہیں، قاری القرآن ہو، حافظ قرآن ہو، زیادہ قرآن کو یاد رکھنے والا ہو، زیادہ حفظ کیا ہوا، وہ امامت کروائے، یا وقت کا عالم امامت کروائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کتاب اللہ کے اندر آپ میں کچھ ایسے چند لوگ ہیں جو کتاب اللہ کے اندر برابر ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ بھی اتنا جانتا ہے، یہ بھی اتنا جانتا ہے، یہ بھی اتنا جانتا ہے، پھر امامت کون کروائے؟ فرمایا اس کے بعد امامت کروائے وہ جو حدیث کے معاملے میں زیادہ علم رکھتا ہو، جو اللہ کے رسول کے فرمان زیادہ جانتا ہو، یعنی اہل علم ہو، ان میں سے سب سے پہلے اس کو آگے کرو۔ اگر پھر بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ صحابہ اکرام کے دور کے حوالے سے حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی، تو اس وقت سارے صحابہ تھے، آپ نے ان کے طریقے کو بتلایا، آج بھی وہی طریقہ چلے گا۔
لیکن آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر دیکھتے ہو کہ حدیث کا علم بھی زیادہ رکھتے ہیں، قرآن کا علم بھی زیادہ رکھتے ہیں، پھر تم میں سے وہ دیکھنا کہ وہ شخص جو اسلام پہلے لایا ہے اس کو آگے کھڑا کرو۔ اسلام پہلے لایا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے، سارے اسلام جو ہے قریب قریب ہیں، تو پھر ایسا بندہ جو ہجرت جس نے پہلے کی ہو اس کو آگے کرو۔ یعنی یہ درجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، جس سے پتہ چلتا ہے امامت کا رتبہ بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ امامت ایک بہت بڑا فریضہ ہے، ہر شخص کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ہاں، شریعت کے اندر اتنی اجازت ضرور ہے۔ عمر بن ابی سلمہ، صحیح مسلم آپ اٹھا لیں حدیث کی کتاب، صحیح مسلم، یا آپ نیٹ کا دور ہے، میڈیا پر آپ سے سرچ کریں، گوگل وغیرہ پر سرچ کریں، عمر بن سلمہ کی روایت، اس کو سرچ کریں، عمر بن سلمہ کی حدیث یا عمر بن سلمہ کی امامت، حدیث آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اپنی قوم کے اندر سب سے چھوٹا تھا، لیکن قرآن مجھ سے سب سے زیادہ مجھے یاد تھا۔ میرا والد بھی میرے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، قوم والے میرے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ اس وقت میری عمر تھی ابن 7 او 7، میں 6-7 سال کا بچہ تھا، میں نماز پڑھاتا تھا، صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، 6-7 سال کا بچہ، تو قرآن زیادہ جانتا تھا وہ۔ تو یہ تفریق جو ہے آج پیدا ہوئی ہے کئی صدیوں کے بعد، کہ بھائی جب تک داڑھی نہیں آتی مصلی پر کھڑا نہ ہو، جب تک نوجوان نہیں ہوتا مصلی پر کھڑا نہ ہو۔ یہ تفریق آج یہ پھیلائی گئی ہے، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ نیک پاک صاف بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، یا صورتیں کچھ پڑھ سکتا ہے، وہ بہتر ہے کہ اس کو امامت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ اگر مقرر امام ہے تو پھر اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث جو میں نے بیان کی عبداللہ بن عمر کی، آپ نے فرمایا کوئی بندہ کسی کی سلطنت پر جا کر اس کی جگہ پر امامت نہ کروائے، کسی کی سلطنت پر جا کر اس کی جگہ پر امامت نہ کروائے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے امام کی۔ اگر کوئی بندہ امام موجود ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ امام اجازت دے تو پھر پڑھا سکتا ہے، اس کے بغیر اجازت نہیں ہے شرعی طور پر۔ یہ امامت کی کچھ ذمہ داریاں تھیں جو میں نے بیان کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی اہم سنت اور طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کروایا کرتے تھے۔ صفیں کھڑی ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کو درست کرواتے تھے۔ چند میں حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے صفیں درست کرواتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، فرمایا صفوں کو درست کرو، یہ صفوں کا درست کرنا اقامت الصلاۃ میں سے ہے، نماز کو قائم کرنے میں سے ہے۔ یعنی اگر صفیں درست نہیں ہے تو نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہو۔ صفوں کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث آپ سماعت فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو سیسا پلائی دیوار بنا دو۔ سیسا پلائی دیوار یعنی جس طرح چنا گش دیوار ہوتی ہے جس میں مسالہ بھر کے اس کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس طرح صفیں بناؤ۔ وقاربوا بینہا، ایک دوسرے کے قریب قریب ہو جاؤ۔ وحاذوا بین الاعناق، حاذوا بالاعناق، اور فرمایا کندھے جو ہے برابر کر لو، کندھے برابر کر لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ طریقہ کار صفوں کا کرو، اتنا سیدھا کرو صفوں کو، کندھے بھی برابر ہوں، کوئی خلا باقی نہ رہنا چاہیے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں شیطان کو دیکھتا ہوں صفوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے چھوٹے بکری کے بچے کی شکل میں وہ خلا میں داخل ہوتا ہے، اس لیے شیطان کو اندر داخل نہ ہو دیں دو صفوں میں، یہ تمہاری نماز میں خلل ڈال دے گا۔ اس لیے صفوں کو ملا لو، مل کر کھڑے ہویا کرو۔ امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد، امام ابو یوسف، بڑے معروف ان کے شاگرد ہیں دو، امام محمد اور امام ابو یوسف۔ ان کی ہے کتاب الآثار، کتاب الآثار کے اندر امام محمد کہتے ہیں کہ صف میں خلل چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے،
یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو فالو کرتے ہیں، لیکن نماز کا آپ ان کا طریقہ دیکھیں، فالو نہیں کرتے۔ یہ میں کتاب الآثار کی روایت بتا رہا ہوں، اگر کسی کو بعد میں چاہیے، واٹس ایپ پہ چاہیے، فیس بک پہ چاہیے، اگر کوئی کہے لکھ کر دے دو، حوالہ دوں گا، لکھ کر دوں گا، میں ذمہ دار ہوں، مجھے یہاں سے جانے نہیں دینا، مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جانا، اور جب میں باہر نکلوں میرے بازو سے پکڑ لینا، مولوی صاحب آپ نے یہ بات کی ہے، میں بتاؤ حوالہ کہاں ہے؟ اللہ کی قسم ممبر پر کھڑا ہوں آپ کو حوالہ دوں گا۔ کتاب الآثار امام محمد کی کتاب، اور قریب ترین شاگرد امام ابو حنیفہ کے، فرماتے امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ صفوں کے درمیان خلا چھوڑنا درست نہیں ہے۔ جو آج یہ کہانیاں بتائی جاتی ہیں کہ 3 انگلیاں فاصلہ ہونا چاہیے، 4 انگلیاں فاصلہ ہونا چاہیے، 5 انگلیاں فاصلہ ہونا چاہیے، 1 ہاتھ فاصلہ ہونا چاہیے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں خلا نہیں چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناقب وسدوا الخلل، فرمایا کہ صفوں کو قائم کرو، سیدھا کرو، حاذوا بین الاعناق، کندھوں کے درمیان جو ہے برابری رکھو، وسدوا الخلل، فرمایا کہ جو بیچ میں خلا ہے اس کو ختم کر دو، بند کر دو اس کو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ وَلَيِّنُوا بِأَيْدِيكُمْ إِخْوَانَكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرَجَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا کہ اپنے پاؤں کو اپنے بھائی کے لیے نرم کر دو، اپنے پاؤں کو اپنے بھائی کے لیے نرم کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے قریب کر دو، اس سے ملا دو پاؤں۔ سختی کی ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے کر دو اور نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے ہٹاتے رہو، نہیں، بلکہ فرمایا نرم کر لو اپنے بھائی کے لیے پاؤں کو، یعنی ملا لو۔ ولا تذروا فرجات الشیطان، فرمایا شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صف کو جوڑا اللہ اس کو جوڑ لے گا، جس نے صف کو توڑا اللہ اس کو اپنے سے توڑ دے گا۔ اللہ سے اس کا واسطہ نہیں، تعلق اللہ توڑ دے گا اس سے، جس نے نمازوں کی صفوں کو توڑا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رأیت رجل، فرماتے ہیں کہ منا یلزکو کعبہ بکعب صاحبہ، ہمارے اندر اپنے ساتھیوں کو ہم اپنے دور میں دیکھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایسا کرتے تھے اپنے ٹخنے کو دوسرے بھائی کے ٹخنے کے ساتھ بالکل ملا لیتے تھے، اپنے ٹخنے کو دوسرے بھائی کے ٹخنے کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ یہ سیدنا نعمان بن بشیر فرما رہے ہیں، صحابی رسول ہے۔ اپنے دور میں کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ اللہ کے رسول کے دور کے تھے صحابی۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی، سیدنا انس بن مالک، وہ صحابی ہے جس نے 10 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال۔ انس بن مالک کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ أَحَدُنَا مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے کندھے کو اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ ملا لیتا تھا اور اپنے پاؤں کو اپنے بھائی کے پاؤں کے ساتھ ملا لیتا تھا۔ صحیح بخاری کی دونوں حدیثیں میں نے بتلائی ہیں۔ اب بتائیں یہ صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کے پاس آپ چلے جائیں وہ یہی کہے گا کہ صحیح بخاری صحیح ترین کتاب ہے، کتاب اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد دنیا میں اگر سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے، آسمان کی چھت کے نیچے قرآن کے بعد سب سے زیادہ عظیم کتاب، صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ جب یہ کہتے ہیں، مانتے بھی ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھ لے وہ کہے گا حدیث میں سب سے صحیح بخاری ہے۔ آج میں نے 2 حدیثیں آپ کو صحیح بخاری کی سنا دی، نعمان بن بشیر کی، سیدنا انس کی، دونوں حدیثوں پر اب دیکھنا یہ ہے کہ عمل کون کرتا ہے۔
دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں پر عمل کون کرتا ہے، حدیثیں کس کی ہے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا نے کئی پیر بنائے ہیں، دنیا نے کئی بزرگ بنائے ہیں، کوئی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، کوئی کسی کو مرشد بنایا ہوا ہے، لیکن میرا انشاءاللہ ایک ہی مرشد اور پیر ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے محمد، میرے نبی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، نہ مجھے کسی امام کی پرواہ ہے، نہ کسی ولی کی پرواہ ہے، نہ کسی درویش کی پرواہ ہے، نہ دنیا کے کسی مرشد اور پیر کی پرواہ ہے۔ مجھے پرواہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں پیغمبر نہ پوچھ لے کہ میری حدیث پہنچ چکی تھی، پھر کون ہوتا ہے فلانا امام، پھر کون ہوتا ہے فلانا ولی، پھر کون ہوتا ہے فلانا مرشد؟ یہ تو سب تم نے بنائے تھے، مجھے جو وحی ملی تھی میں نے پہنچایا تھا، اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ مجھے پرواہ یہ ہونی چاہیے، ہر مسلمان کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ حدیث رسول آ چکی اور صحیح ترین کتاب کی حدیث ہے، صحیح ترین کتاب کی، پھر بھی ہم نہ مانیں، پھر کس چیز کے مسلمان ہیں؟ میں نے بتایا تھا امام سندھی رحمہ اللہ کا قول، امام سندھی حنفی رحمہ اللہ فرماتے کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان مومن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر اس پر عمل نہ کرے؟ امام سندھی حنفی ہیں، جیسے آج کل کہتے ہیں دیوبندی حضرات، تو یہ حنفی اور دیوبندی ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ہیں امام سندھی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان مومن، حالانکہ وہ حنفی فکر کے تھے، حنفی فکر کے، لیکن جب حدیث آ جاتی تو کہتے تھے کہ میں حدیث پر عمل کروں گا، میرا مسلک ایک جگہ پہ چھوڑ کے آیا ہوں، میرا مسلک ہے ٹھیک ہے، لیکن مسلک کی بات بعد میں، پہلے حدیث کی، حدیث آ گئی میں حدیث کو مانوں گا، اگر میرا مسلک حدیث کے مطابق ہوا تو مانوں گا، حدیث کے مطابق نہیں ہوا تو میں نہیں مانوں گا۔ کون ہے؟ علامہ سندھی رحمہ اللہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ان سب کے حاشیے لکھے انہوں نے، کوئی معمولی چیز نہیں تھی کہ شرح حدیث کوئی حاشیے لکھے، کوئی معمولی محدث نہیں ہوگا، بہت بڑا عالم تھا، اسی مکتبہ فکر کا تھا، لیکن کیا کہتا ہے ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن حدیث سنے اور پھر وہ شرم کرے کہ میں حدیث پر کیسے عمل کروں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آگے حدیث بھی بیان کرتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں، حدیث کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ پیغمبر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری تابع داری نہ کریں، یعنی میں جو لایا ہوں شریعت اس کے مطابق خواہشات نہیں ہو جائیں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اندازہ لگائیں کہ جو معتدل لوگ ہیں، جو حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا نام لیبل لگایا ہو لیکن وہ حدیث پر چلتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ حدیث پر چلے۔ آپ کہتے ہیں حنفی، ہم کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن صحیح حنفی بنو، لیکن صحیح حنفی بنو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اہل سنت والجماع، ہم کہتے ہیں صحیح ہے، آپ صحیح اہل سنت والجماع بنو۔ صحیح حنفی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے جب حدیث آ جائے تو میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جب حدیث آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کے نام پر آج مسلک بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا حدیث آ گئی تو پھر شرم نہیں کرو، میرے مسلک کو چھوڑ دو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ہر شخص ایک محدود علم رکھتا ہے، وقت کے حساب سے اور سہولیات اور وسائل کے حساب سے محدود علم ہوتا ہے ہر عالم کا۔ ہر کوئی اپنے علاقے میں عالم ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی حدیث نہیں پہنچی، بلکہ خلفاء کا کبھی موقع ملا، میں آپ کو جمعے میں بتاؤں گا کہ امیر المومنین ابو بکر، امیر المومنین عمر، امیر المومنین عثمان غنی، امیر المومنین علی المرتضیٰ، یہ جلیل القدر صحابہ تھے اور امیر المومنین تھے، وقت کے خلیفہ تھے۔ کئی ایسے مسائل تھے کہ جن مسائل میں حدیث کے لیے انہوں نے صحابہ سے رجوع کیا، بلایا، مشاورت کی کہ ہمیں اس مسئلے کے بارے میں کوئی حدیث معلوم نہیں ہے، آپ بتائیں، کوئی اگر علم میں حدیث ہے تو بتائیں۔ تو ہر شخص محدود علم رکھتا ہے، جتنا اس تک پہنچا، جتنا اس تک پہنچا وہ محدود علم رکھتا ہے۔ کبھی اسی لیے محدثین نے احتیاط کی بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بات آ جائے حدیث میں جو ہم تک نہ پہنچی ہو تو ہماری بات کو چھوڑ دینا، حدیث پر چلنا۔
یہ محدثین کا دور کا طریقہ کار تھا، اور ائمہ سارے اس سے تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سارے امام ایسے ہی تھے۔ ان سب نے کہا ہوا ہے کہ حدیث آئے تو پھر ہمارے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہماری بات حدیث کے خلاف ہوگی تو پکڑ ہماری ہونی ہے، اس لیے انہوں نے منع کر دیا کہ جب حدیث آئے تو حدیث پر چلنا ہے۔ تو حدیث سے میں نے آپ کو سنائی کہ قدم سے قدم ملانا، کندھے سے کندھا ملانا یہ انتہائی ضروری ہے صف کے اندر۔ امام شامی اور اشرف علی تھانوی فتاوی کے اندر اور فتاوی عالمگیری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ فتاوی عالمگیری تو بہت سارے ساتھیوں کے گھر میں بھی موجود ہوگی، اس میں بھی یہی بات ہے کہ صفوں کے اندر خلا نہ چھوڑیں، صفوں کے درمیان خلا نہ چھوڑیں۔ اب صف کھڑی ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صف درست کیسے کرواتے کرتے تھے؟ آپ یہاں سے شروع ہوتے تھے یا سیدھی جانب سے آپ صف کے اندر چلتے تھے، چل کر دیکھتے تھے، برابر کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے آگے پیچھے نہ ہونا، آگے پیچھے، کوئی آگے کھڑا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہے ایسے نہیں، بلکہ سیدھی صفیں رکھو۔ اگر صفیں تمہاری سیدھی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف ڈال دے گا۔ صفیں درست نہیں کرو گے نفرتیں ہوں گی۔ آج نفرتیں، عداوتیں، بغض، دل کے اندر کینے، یہ کیوں ہیں؟ کدورتیں کیوں ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم صفوں کے اندر مل کر کھڑے نہیں ہوتے، محبتیں کیسے ہوں گی، دل کیسے جڑیں گے؟ جب پیغمبر نے فرمایا کہ آگے پیچھے نہ ہو، صفیں درست کرو، اور فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مل کر کھڑے نہیں ہوتے، صفوں کے اندر اختلاف ہے تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ صفوں کو درست رکھنا ہے۔ صفیں ہونے کے بعد اہم مسئلہ، نماز شروع ہوئی۔ نماز شروع ہونے کے بعد جماعت کی نماز میں، جہری نماز میں امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ امام کے لیے نہیں بلکہ ہر مقتدی کے لیے ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ جو لا ہے، لا نفی جنس کا کہلاتا ہے، جس سے مراد ہے کہ نماز کی ہر صورت سورۃ فاتحہ کے بعد بغیر نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، کسوف کی نماز ہو، خسوف کی نماز ہو، چاند گرہن کی نماز ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، جماعت سے نماز ہو، انفرادی نماز ہو، کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی حدیث سناؤں گا انشاءاللہ، آپ سنیں گے حدیث سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنن ابھی بلکہ سیدنا عبادہ بن صامت کی ایک حدیث یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ کے بغیر۔ ایک حدیث یہ ہے کہ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی قرات کرتا ہے کیا میرے پیچھے؟ یعنی کسی نے زور سے پڑھا ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں، تھوڑی اونچی آواز میں، وہ پیچھے بھی پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب پر غور رکھنا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے پیچھے قرات نہیں کیا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے فاتحۃ الکتاب کے، سورۃ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نہیں پڑھا کرو میرے پیچھے کوئی اور ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہے زور سے تلاوت نہیں کیا کرو، خاموش رہا کرو میرے پیچھے، جو میں جہری نماز پڑھا رہا ہوں تو خاموش رہا کرو الا بفاتحۃ الکتاب، لیکن فاتحۃ الکتاب پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ فاتحۃ الکتاب اللہ سے ملاقات ہے۔ حدیث بہت مشہور ہے، شاید آپ نے کئی حدیثیں سنی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھتا ہے وہ اللہ سے ملاقات باتیں کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی،
کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا رہتا ہے اللہ اس کو جواب دیتا رہتا ہے، یعنی بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے نماز کے اندر۔ اگر نماز پڑھتا ہے اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اللہ سے اس کی بات نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ امام کے پیچھے قرات نہ کرو، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ چاہے امام کے پیچھے ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ امام جب نماز پڑھائے سورۃ الفاتحہ پڑھے تو دل کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ جب ختم ہوتی ہے تو امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ہے، سورۃ الفاتحہ دعا ہے۔ اس کے بعد آمین ہے۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ استجب، آمین کا معنی اے اللہ قبول فرما۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہم نے جو دعا کی ہے، یہ جو سورت پڑھی ہے، اللہ قبول فرما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ دکھا دے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ گمراہوں کا اور جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں دکھانا، ان کے راستے سے ہمیں بچانا، کہیں تیرا غضب نہ نازل ہو جائے، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اللہ ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ یہ دعا ہے۔ آخر میں بندہ کہتا ہے آمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ باب التأمین وراء الامام، باب بھی قائم کرتے ہیں، کسی بات کو واضح کرنا ہو تو پہلے عنوان قائم کیا جاتا ہے، باب قائم کیا جاتا ہے، عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب کے اندر۔ باب کیا ہے؟ باب التأمین وراء الامام، امام کے پیچھے آمین کہنا، یہ باب ہے۔ باب کے اندر حدیث کس کی لائے ہے؟ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ وہ صحابی ہیں جو 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں رفع الیدین کے مسئلے پر، 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ سیدنا وائل بن حجر آخری دور میں مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں یہ فرمایا کرتے تھے، جاری نماز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو زور سے آمین کہا کرتے تھے، زور سے آمین کہتے تھے، آواز بلند کرتے۔ سنن ابی داؤد اٹھائے، جامع ترمذی اٹھائے، حدیث کی کتابیں اٹھائے، یہ حدیث موجود ہے، زور سے آمین کہتے تھے۔ صحیح ابن خزیمہ میں شرح ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیہقی کے اندر، بیہقی حدیث کی کتاب ہے، سنن بیہقی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ابو ہریرہ سے حدیث ہے، وہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں آمین کہا کرتے تھے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ شرح کرتے ہیں، شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ امام کے پیچھے آمین کہنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور امام جب آمین کہے گا یہ کیسے پتہ چلے گا مقتدیوں کو امام نے کب آمین کہا ہے؟ یقیناً امام زور سے آمین کہے گا، پھر مقتدیوں کو پتہ چلے گا امام نے آمین کہا ہے۔ جب امام کہے گا تو مقتدیوں نے کہنا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، نعیم مجمر سے بھی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن نسائی کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر۔ یہ تو خاص میں نے حوالے نوٹ کیے، لیکن حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں جن کے اندر آمین زور سے کہنا ثابت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودی تمہاری آمین سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تم زور سے آمین کہو تاکہ ان یہودیوں کو اور تکلیف ہو۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے یہودیوں کو؟ کیونکہ کہا گیا غیر المغضوب علیہم، اللہ یہودیوں کا راستہ نہیں دکھانا،
सूरत फातिहा में क्या कहा गया? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, अल्लाह जिन पर तेरा गज़ब हुआ उनका रास्ता न दिखाना। गज़ब किन पर हुआ? यहूदियों पर अल्लाह का गज़ब हुआ। जब बंदे कहते आमीन, अल्लाह हमें भी यहूदियों का रास्ता नहीं दिखाना। यहूदियों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये क्यों ऐसी दुआ कर रहे हैं। में साहबा ऐसे आमीन कहते थे कि मस्जिद नबी गूंज जाती थी, गूंज जाती थी। कच्ची थी, कच्ची ज़मीन हो, कच्ची दीवारें हो, कच्ची छत हो तो कैसे मुमकिन है कि गूंज जाए? ये तो होता है पक्की इमारत के अंदर आवाज़ गूंजती है, कच्ची ज़मीन, कच्ची छत, कच्ची दीवारें, फिर भी गूंज रही है मस्जिद। मतलब है कि इतनी ज़ोर से उन्होंने आमीन कहा था। तो आमीन कहना ज़ोर से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सुन्नत है। बहुत सारी अहादीस से हवाले दिए जा सकते हैं। यहाँ तक मैंने जो है अपनी नमाज बयान की है। किसी को भी कोई इश्काल हो, किसी को कोई एतराज़ हो, मुझसे आप पूछ सकते हैं। कोई भी मैंने बात की है इंशाअल्लाह उसका हवाला देने का मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले जुम्मे में 2 जुम्मों में ये बयान हो चुका है नमाज का तरीका। इस जुम्मे में मैंने बयान किया जमात से नमाज पढ़ने का तरीका। मैं ज़िम्मेदार हूँ, ज़िम्मेदार हूँ आपको हवाला देने का। आप मुझसे सवाल करेंगे इंशाल्लाह मैं मुतमईन करने की पूरी कोशिश करूँगा। हदीस दिखाऊँगा जो मैं बयान कर रहा हूँ और किताबों के अंदर, असल किताबों के अंदर दिखाऊँगा। जहाँ से मर्जी आप सही बुखारी लेकर आए, जहाँ से मर्जी सही इब्न खुज़ैमा लेकर आए, जहाँ से मर्जी आप मुस्तदरक हाकिम लेकर आए, जहाँ से मर्जी सुनन बैहक़ी लेकर आए, अपनी लाइब्रेरी से किताब लेकर आए, मैं उनसे खोल के दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो ये नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ना ये आपका हुक्म है। आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अल्लाह ताला हमें सही माना में हर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।